अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात होगी जी विक्की चीमा पर, चीमा फैमिली पर। एक टाइम था कि वकास भाई को ऐसा टाइम देखना पड़ा था जिसमें उन्होंने एक वादा किया था कि अब मैं कभी अपने बच्चों को नहीं दिखाऊंगा। वो टाइम ऐसा था जिसमें वो इतने दुखी थे और वो मतलब उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो कहते थे कि दुनिया की हर चीज़ मुझसे ले लो, बस मेरा बेटा जो है ना वो बच जाए। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले अरहम जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन ख़राब थी, बीमार हो गया था अचानक से। गलत मेडिसिन देने की वजह से वो मौत के मुंह में चला गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको दुआओं की बदौलत वापस लौटा दिया। बेशक उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी, अल्लाह ताला उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला ने उसको दोबारा से एक ऐसे समझे कि एक दोबारा उसको ज़िंदगी मिली। तो वकास भाई को उस टाइम जो एक ऑडियंस से वादा किया था कि मैं अपने बच्चों को अब ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत डर गया हूँ। मुझे ये जो चीज़ें फेस करना पड़ी हैं, अल्लाह वो किसी को मतलब ऐसी सिचुएशन में कोई भी ना पड़े और अल्लाह किसी पे माँ बाप को ये दिन ना दिखाए। लेकिन जी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विक्की साहब का जो दिमाग है वो शोहरत ने ख़राब कर दिया है, दौलत ने ख़राब कर दिया है, और जो गिफ्ट आते हैं स्पेशली उन्होंने ख़राब कर दिया है। तो अभी जी पिछले दिनों चीमा साहब जो हैं वो अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे थे, जिसमें उन्होंने म्यूज़िक चलाए, औरतों को नचाया, डांस किए, बच्चों को सजा संवार के दिखाया और बहुत सारी, मैं कहती हूँ कि गलत चीज़ों को प्रमोट किया, बहुत सारे गलत किस्म के ट्रेंड जो हैं वो सेट किए। तो इस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर जी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि शोहरत किसी का दिमाग ख़राब ना करे। बहुत कम लोग होते हैं जो अल्लाह ताला के करीब होते हैं, वो इज़्ज़त और शोहरत को जो है ना हज़म कर लेते हैं, और वो अपनी जो असल होती है ना उससे हटते नहीं हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। चाहे उनको जितना मर्ज़ी फेम मिल जाए, बहुत कम है जी, आटे में नमक के बराबर। लेकिन 99% ऐसे लोग होते हैं जब उनको शोहरत मिलती है तो वो अपनी जहाँ से वो स्टार्ट लेते हैं ना, एक मतलब अपनी तरफ से वो आते हैं कि हम एक यूनिक सा कंटेंट लाते हैं बाकी सबसे हट के, ताकि लोग हमारे कंटेंट से कुछ सीखें भी और हमें प्यार भी मिले यहाँ से, और हम कुछ नया करें। तो वो नया करने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो रियलिटी पे मबनी नहीं होती, जिनमें कोई मतलब कि हकीकत नहीं होती वो चीज़ें। लेकिन हम देख रहे होते हैं ना तो हमें लग रहा होता है कि नहीं ये रियलिटी, ये अपनी रियल लाइफ दिखा रहे हैं, लेकिन वो रियल लाइफ होती नहीं है, वो कंटेंट होता है। तो ऐसी ही फैमिली है जी चीमा फैमिली, जिसको मैंने बहुत सराहा, जिसको मैंने बहुत अप्रिशिएट किया, और मैंने इनके चैनल के लिए ये अल्फाज बोले थे कि ये एक इस नफ्सा नफ्सी के दौर में जितने यूट्यूबर गलाजत मचा रहे हैं ना, इसमें एक ये ठंडा हवा का झोंका बन के ये चैनल आया है। और ये चैनल इसीलिए जल्दी वायरल हो रहा है कि इसमें एक तो इसमें अपने घर की ख़वातीन को नहीं दिखाया जाता, दूसरा इसमें चलें कोई और सीखने को कोई चीज़ मिल नहीं रही तो ना मिले, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी हमें सीखने को मिलती है कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट किस तरह करें, ठीक है। और दूसरा, मुल्क से बाहर रह के भी हमें ये लगता है कि हम अपने मुल्क में बैठे हैं, मतलब कि नमाज दिखाई जाती है, जुमा नमाज दिखाई जाती है, दोस्तों का प्यार दिखाया जाता है, माँ की दुआएं, बाप का प्यार, ये सब कुछ दिखाया जाता है। तो हालांकि कोई क्रिएटिव माइंड नहीं है वकास साहब, हम ये नहीं कह सकते कि वो कोई मतलब कि मुनफरिद सी चीज़ दिखाते, वो भी वही हैं जो बाकी दिखा रहे हैं, लेकिन दिखाने का स्टाइल मुख्तलिफ था। जहाँ पे रजब जो है वो माँ के साथ बदतमीज़ी करता है, अपनी बगलों के अंदर उसका सर दबा देता है, वहाँ पर वकास साहब जो हैं वो अपना सर अपनी माँ के कदमों में रखते हैं, माँ उनको प्यार करती है, वो माँ को प्यार करते हैं। और जहाँ रजब साहब की माँ जो है वो लितर उठा के उसको लितर पोला करती है, और वो कहता है कि इन लितरों की वजह से मेरे ऊपर डॉलर्स की बारिश होती है। तो वहीं पे वकास साहब जो है वो अपनी माँ के हाथ चूमते थे, पाँव चूमते थे कि भाई इस जन्नत, ये जो मेरी माँ है मेरी जन्नत, इसकी वजह से दुनिया में भी मैं इतना खुश हूँ, इसकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त और से नवाज रहा है, और अल्लाह ने मुझे रिस्क भी दिया है। लेकिन बहुत अफसोस हुआ मुझे बर्थडे वाली वीडियो देख के, बहुत अफसोस हुआ। मैंने तो इनके चैनल को देखना भी छोड़ दिया था। बीच में इन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की, एक दो वीडियो भी मैंने बनाई जब इन्होंने एक ख़ास तौर पे रजब को सपोर्ट किया था। मुझे बहुत बुरा लगा, इतना को मुझे बुरा लगा ना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये इस तरह के लोफर लफंटर लोंडो लपाड़ों के साथ वीडियो बनाने वाले
بدتمیز گندی لینگویج یوز کرنے والے، ماں باپ کی جس کو ذرا رسپیکٹ کا خیال نہیں ہے اور نہایت ہی وہ بدتمیز بندہ ہے، اس کو وقاص جو ہے وہ سپورٹ کرے گا، اور ماں جی ساتھ اماں جی بھی۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ بھی ان جیسے ہی ہیں، لیکن آپ نے ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے اپنے منہ کے اوپر، ایک آپ مطلب چلیں وہ تو جو بھی ہے نا سامنے ہے نا، جو ہیں وہی ہے نا، وہ ہیں ہی ایسے، تو ایسے ہی دکھاتے ہیں، لیکن آپ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آپ بناوٹی چیزیں دکھا رہے ہیں، وہ سب کچھ ہے نہیں جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ان کی اماں ناراض ہو کے یاسر کے گھر بیٹھ گئی، وہ ماں جو اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ بس میرا دل، میری جان جگر، میرا سب کچھ اولاد ہے، صرف اس وجہ سے ناراض ہو کے بیٹھ گئی کہ میرا پتر سویرے سویرے آ کے میرے چرنوں میں اس نے مجھے حاضری نہیں دی۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ایک ماں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ چلے آج میں کسی کے گھر مہمان ہوں، میرا بیٹا چلے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم زیادہ گزار لے، بے شک شام کو آ جائے، صبح آ جائے، میں تو یہاں سکون سے بیٹھی ہوں نا، تھوڑا سا اتنی سی بھی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اتنی سی بات پہ بھی انٹی جی نے اتنا واویلا مچایا، اتنا واویلا مچایا، تو وہیں سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ریل میں ایسے ہیں نہیں جو ہمیں دکھائے جاتے ہیں۔ ریالٹی تو ان کی یہ ہے کہ ان کے گھروں میں حسد ہے، یہ ساس جو ہے وہ بہو کے ساتھ اگر بیٹا تھوڑا سا ٹائم گزار لے، ساس کو یہ چیز قبول نہیں ہے۔ ساس جو ہے وہ چاہتی ہے کہ صبح اٹھتے ہی نہار منہ دھونے سے پہلے میرا بچہ میرے چرنوں میں آ کے تو حاضری لگائے، تاکہ بہو کو احساس ہو کہ میں بعد میں ہوں، ہم لوگ پہلے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت غلط بات ہے اتنا، اور وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھ گئی، معافیاں تلافیاں کی وقاص نے، اور پتہ نہیں کس طریقے سے، اور پھر وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ میری ماں قصوروار ہے، حالانکہ وہ قصوروار وہاں پہ انٹی ہی تھی، ٹھیک ہے، انٹی جی ہی تھی، کیونکہ وہ ریلیکس تھا کہ میرے دوست کے گھر ہے امی، وہ بہت خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا آج ریسٹ کر لوں، جو بھی اس کے معاملات تھے اس دن کے، اس حساب سے اس نے اپنی روٹین بنائی۔ لیکن ماں ایسی ضدی، ماں ایسی سڑیل کہ ماں نے تو پورا جو ہے نا آسمان سر پہ اٹھا لیا، اور پھر ایک بار تو نہیں گئی، پھر وہ چھوٹا بیٹا آیا، اس نے منتیں ترلے سماجت کر کے اماں کو بنا کے وہ لے کے گیا۔ تو اصل ریالٹی ان کی یہ ہے، صحیح ہے؟ اور جی اب وقاص صاحب کو شہرت کا ایسی لت لگی ہے، ایسا چسکا لگا ہے گفٹ وصول کرنے کا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی ان کو شہرت ملی نا، لوگ ان کے گھر بہت زیادہ آنا شروع ہو گئے، اور جو بھی آتا خالی ہاتھ نہ آتا، بلکہ وقاص صاحب کو مانگ کے بھی تحفہ لینا پڑتا تو لے لیتے، یہ ایسے انسان ہیں۔ اور اب یہ انہوں نے کاروبار بنا لیا، بزنس بنا لیا، جہاں پہ آپ کا بچہ ایک موت کے منہ سے نکلا، پھر آپ نے بولا کہ میں بچوں کو نہیں لاؤں گا، وہاں پہ آپ نے بچوں کی ایک بہت بڑی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی، جس میں آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا تاکہ وہ لاکھوں کے گفٹ آپ کے بچوں کو دے کے جائیں، اور دے کے گئے بھی، صحیح ہے؟ وہاں پہ آپ نے اپنے گھر میں میوزک کا ارینجمنٹ کیا، اور وہاں پہ چلے لڑکے تو ناچے، اس کو تو میں نہیں کہوں گی کہ چلے پردیس میں ہیں انہوں نے ہلا گلا کر لیا، لیکن وہاں پہ آپ نے خواتین کی اپنی زوجہ کی تو آپ ناخن نہ دکھائیں، اس کی آواز نہ سنائیں، وہاں پہ آپ نے ایک نان مسلم خواتین عورت کا ڈانس دکھایا، اس کو نچوایا، اور اپنے ماں باپ کو دوستوں کے سامنے، اپنے ماں باپ کو ایسے بٹھا دیتے ہیں جیسے کسی کوئی ملکہ اور بادشاہ ہے، اور سامنے ان کی جو نوکرانیاں ہیں نا وہ بیچاری ناچ رہی ہیں ان کو محظوظ کرنے کے لیے، اور وہ ماں جو 24 گھنٹے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اس کو نہیں احساس ہوتا کہ یہ چیز غلط ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کے ناچنے کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے، جو شادی بیاہ میں عورتیں ناچتی ہیں ادھر ادھر سے آ کے، ان کو کیا نام دیے جاتے ہیں، ان کو کس طرح مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ جب سے آپ نے چینل بنایا نا، آپ کے یہی طور طریقے ہیں، ادھر سے 4 عورتیں یاسر لے آتا، ادھر سے لے آتا، اور پھر اتنا بےہودہ ڈانس ہے وہاں کا، آپ لوگوں کو ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ یہ ہم غلط غیر اخلاقی کام ہم کر رہے ہیں، غیر شرعی تو کر ہی رہے ہیں، ہم غیر اخلاقی بھی کر رہے ہیں۔ بڑا مجھے برا لگا، آپ کے ابا کے منہ کے اوپر داڑھی ہے، حاجی صاحب اس کو کہتے ہیں آپ، اور اپنے گھر کی عورتوں کو آپ نے پردے میں رکھا، اور باہر آپ نے وہ ایسی بات ہے نا کہ گھر کی عورتوں کو پردے میں رکھو اور باہر مجرے کرواؤ، جو کرواتے ہیں نا لوگ وہ شادیوں پہ، جہاں پہ وہ ہجڑے بلوا کے اور وہ مجرے کرواتے ہیں، تو یہ وہ ہیں، اور اس طرح کے لوگ اپنی عورتوں کو کہتے ہیں 7 پردوں میں چھپ کے رہو، صحیح ہے؟ تو آپ بھی اندر سے تو وہی نکلے، رجب بٹ جیسے ہی نکلے، اوپر سے آپ نے شرافت کا لبادہ اڑا ہوا ہے، اور اب جی پوپو بیمار ہو گئی ہے، اور پوپو آج 2-3 دن سے پوپو پہ کانٹینٹ بن رہا ہے، تو جب آپ کو پتہ تھا کہ آپ کے بچے پیارے ہیں اور نظر لگ جاتی ہے، اپنی بھی لگ جاتی ہے، دیکھنے والوں کی بھی لگ جاتی ہے، تو آپ نے اتنا جو تماشا لگایا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، آپ کو مت تو نہ آئی نا، شہرت نے آپ کا دماغ خراب کیا ہوا ہے نا، پیسہ جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہے ہیں نا، اور تحفوں کے لالچ آپ کو کھائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر پھر اس بندے نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا جو نہایت ہی
گھٹیا اس کی حرکت مجھے لگی، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ پاکستان کا حالات ان کے سامنے ہیں، اب بھی سیلاب ہو کے گزرا ہے جس کے لیے یہ بھی امدادوں کی اپیل کرتے رہے ہیں، اور یہاں پہ 2 ٹائم کی روٹی نہیں نصیب بچوں کو، اور بچے بلبلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیٹ بھر کے کھانا مل جائے۔ وہیں پہ یہ اپنی ویڈیو میں یہ دکھا رہا ہے کہ اس کا جو 5-6 سال کا بچہ ہے اس کو یہ آئی فون، وہ بھی لیٹسٹ جو 17 پرو میکس وہ دے رہا ہے۔ تو پھر ہوا نا یہ عام یوٹیوبرس کی طرح عام انسان، کوئی خاص تو نہ رہا نا، یہ خاص تو نہیں ہے نا۔ میں تو اس کو خاص سمجھی بیٹھی تھی، میں تو اس کو سب سے مختلف سمجھی بیٹھی تھی، میں نے تو ان کی تعریفوں کے پل باندھے تھے، میں تو اپنی ویڈیو بنائی جو ان پہ بھی میں شرمندہ ہوں کہ مجھے تو نہیں اندازہ تھا کہ یہ عام لوگوں کی طرح ندیدے، عام لوگوں کی طرح بھکھڑ اور چول نکلیں گے ہیں، کہ تحفوں کی خاطر اتنا لمبا چوڑا ارینجمنٹ کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے ملکی حالات کس طرح کے ہیں، آپ کی ویڈیوز پاکستانی دیکھتے ہیں، ان کے دل کس طرح سے خراب ہوئے ہوں گے، وہ کتنے دیکھ کے کتنے ہی بچے جو ہیں وہ روئے ہوں گے، کتنے ہی ماں باپ کے دل ٹوٹے ہوں گے، کتنے لوگوں نے آپ کی ویڈیو کو سے لطف اندوز ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگر 100 میں سے 1 بندے کا بھی دل ٹوٹا آپ کی ویڈیو دیکھ کے، تو جو 99 لطف اندوز ہوئے ہیں نا، اس پہ وہ 1 بھاری ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس کے دل سے کوئی ایسی بات نکل جائے، سوچیں اللہ کو، آپ لوگوں کو کیوں احساس نہیں ہوتا؟ آپ لوگ اپنی مستی میں یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہو، تو آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں کچھ چیزوں کا پردہ بھی رکھنا چاہیے؟ آپ موبائل دیں اپنے بچوں کو، اس سے بھی لیٹسٹ دیں، بہت بڑے بڑے گفٹس دیں، ہمیں اس سے اعتراض نہیں، اللہ آپ کو اور دے، لیکن آپ اس چیز کو دکھائیں مت۔ جب آپ دکھاتے ہیں پھر نقصان ہوتا ہے، پھر لوگ دکھی ہوتے ہیں، اور جب دکھی دل کے اندر سے کوئی آواز نکلتی ہے، اللہ نہ کرے وہ آپ پہ پڑ جائے۔ تو میری دعا ہے جی، پوپو بہت پیاری بچی ہے، اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائے، اور وقاص بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں رہنے والوں کو آسان حلال رزق عطا فرمائے، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بے گھر نہ رہے۔ ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔